ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم نے کس کے جذبات کو کیسے ابھار کے سامنے لانا ہے، اس کے مطابق ہم شریعت فٹ کر لیتے ہیں۔ یہ طریق انصاف کی شریعت ہے، یہ فلاں کی شریعت ہے۔ میں تو قائل ہی نہیں ہوں کہ مذہب اور سیاست کو مکس ہونا، تو شرعی لوگ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں نہیں مانگتے، شرعی لوگ پھر بند لفافے کیبنٹ میں نہیں لے کے آتے۔ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ بزدار کو اس لیے سی ایم نہیں بناتے کہ اس کی بیوی اور گوگی اور پنکی اور یہ ایک نیٹ ہے۔ ایک مجھے آج بھی وہ خاتون اینکر جو ڈی ایس این جی کی چھت پہ چڑھ کے خدا سے پناہ مانگ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ رو رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے دھرنے جلسے کے اندر، ان کے پرامن رہنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد آئے، وہاں پہ بھی گرین بیلٹ، اچھا جب کچھ نہیں ملتا درختوں کو آگ لگا دو۔ بھائی وہ آکسیجن پیدا کرے، درخت کو کیا آگ لگانے کی ضرورت ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک تاثر دینا ہے کہ جی ایک صوبے کی فورس نے اٹھ کے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دیا، وفاق پہ حملہ کر دیا، اور اس کے پیچھے ایک ان کی منصوبہ سازی ہے، یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، بندہ روحانیت کی ایک اور لیول پہ ہوتا ہے کہ میں جس ہستی کے سامنے پیش ہوا ہوں، میں جس مقدس جگہ پہ ہوں، میں عبادت کے علاوہ اور ایک وہاں پہ رحم رحمت برکت کے علاوہ بندے کے ذہن میں چیز ہی کوئی نہیں آتی۔ آپ سوچیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منصوبہ بنا کے گئے کہ یہاں پہ نعرے لگانے ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ تب شریعت یاد نہیں آئی تھی، مگر ایک معاملہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا کیس بھی چلا، اس میں بھی شریعت دیکھ لیتے کیا کہتی ہے کہ کتنی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے اگلا جو اب آپ نکاح میں انٹر کرتے ہیں، تو اس میں بھی شریعت اگر یاد آ جاتی تو بشریت جو ہے وہ بس لوگوں کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم نے کس کے جذبات کو کیسے ابھار کے سامنے لانا ہے، اس کے مطابق ہم شریعت فٹ کر لیتے ہیں کہ یہ طریق انصاف کی شریعت ہے، یہ فلاں کی شریعت ہے۔ میں تو قائل ہی نہیں ہوں کہ مذہب اور سیاست کو مکس ہونا چاہیے۔ ہمارا آئین بالکل کلیئر ہے، ہر چیز کے بارے میں کلیئر ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، مگر یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور کہنا کہ جی شریعت، کیونکہ ہم شرعی لوگ ہیں، ہمیں سزا دی گئی تھی، تو شرعی لوگ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں نہیں مانگتے، شرعی لوگ پھر بند لفافے کیبنٹ میں نہیں لے کے آتے۔ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ بزدار کو اس لیے سی ایم نہیں بناتے کہ اس کی بیوی اور گوگی اور پنکی اور یہ ایک نیٹ ہے۔ تو یہ سارے جو کام کیے ہیں ماضی میں، یہ کیا شریعت کے اصولوں کے عین مطابق جو ہے وہ آپ نے فرمائے سارے کام؟ تو جب ہمارا دل کرتا ہے شریعت یاد آ جاتی ہے، تو کاش کہ ان سارے موقعوں پہ شریعت یاد آئی ہوتی۔ دیکھیں تو اخراجات کی کمی کے حوالے سے رائٹ سائزنگ کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، فائنانس منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور بہت سارے جس نے پی ڈبلیو ڈی کا ادارہ بند کیا، اور آج میں نے کسی کو پوچھا کہ اب پی ڈبلیو ڈی کا کام کون سر انجام دے رہا ہے، تو بتایا گیا کہ وہی کام انہی صوبائی محکموں سے آپ کروائیں گے، کیونکہ وہ ایک کرپٹ ادارہ تھا، کئی 100 ارب کی لیکیج تھی، ان کو بند کیا گیا۔ ایف بی آر کے ریفارمز آپ کے سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سافٹ ویئر پہ، آپ نے میری ڈائریکشن ہی چینج کر دی پریسر کی یار، اچھا بہت ساری جو ہے وہ چیزیں آٹومیشن پہ چلی گئی ہیں، سافٹ ویئر پہ چلی گئی ہیں، رائٹ؟ نہیں دیکھیں، ایف بی آر ایک ایسا محکمہ ہے، انہوں نے یہ اجازت مانگی تھی، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے ایف بی آر کے حوالے سے، مجھے نہیں پتا تعداد کتنی ہے، مگر ایف بی آر یہ سمجھتا ہے کہ اگر کئی 100 ارب کی انہوں نے سمگلنگ بھی پکڑنی ہے، آپ کبھی جا کے گاڑی دیکھیں جو ان کے کسٹمز انٹیلیجنس کے افسر ہوتے ہیں نا، 92 ماڈل کی گاڑی، 88 ماڈل کی گاڑی، اب اسمگلر سے کیا مقابلہ کرنا اس گاڑی نے، اور وہ بھی اکثر نان کسٹم پیڈ۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شہید ہوا ہمارا بیچارہ جوان تھا کسٹمز کا، کیونکہ جب سے کسٹم نے اسمگلنگ روکنا شروع کی ہے، انہوں نے ان کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی اسمگلرز نے۔ جوان بچہ 26-27 سال کا، ادھر ہری پور میں، ہم اس کے گھر گئے، پرائم منسٹر صاحب نے جا کے اس کے والد کو گلے سے لگایا۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہ ریسورسز اس لیے خرچے جا رہے ہیں کہ اس سے ریسورسز کمائے جائیں گے، بچائے جائیں گے، اس پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کئی 100 ارب روپے قوم کے بچائے گئے ہیں۔ ابھی ایف بی آر نے ایک سکیم پکڑا، 37 کروڑ روپے سے وہ جا رہا تھا کھربوں کے اندر، اور وہ جس افسر نے پکڑا موقع کے اوپر، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ کاروائیاں ہو رہی ہوں گی، کوئی دیکھتا نہیں ہوگا۔ دیکھیں وہ تو بات بالکل واضح ہے۔ دوسرا دیکھیں کئی صوبائی سبجیکٹس ہیں، ہم زیادہ انٹرفیئر اگر صوبائی معاملات میں کریں گے، پھر بات آئے گی جی 18ویں ترمیم خطرے میں ہے، کیا آپ گورنر راج لگانے جا رہے ہیں، پھر ایسے سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار تلقین کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، اور دیکھیں فوج تو وہاں کاروائی کر رہی ہے، فوج ایک فیڈرل فورس ہے، وہ وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جو معاملات ہیں، فوج وہاں پہ قربانیاں دے رہی ہے، روز دے رہی ہے۔ تو ہم ابھی بھی کہیں گے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، سی ٹی ڈی آپ کھڑی کریں، سیف سٹی کیمراز لگائیں، آپ لوگوں کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک معاملات ہیں کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ان کی بالکل توجہ نہیں ہے۔ جی دیکھیے، اگر یہ طارق صاحب آج آپ کا گھر جلا دیں، اور میں نے کہوں آپ نے کیونکہ عثمان صاحب کا گھر جلایا تھا، تو میں آپ کو جو ہے وہ ثناء اللہ صاحب کے گھر کے پاس جلسے کی اجازت دے دیتا ہوں، پھر یہ ان کا گھر جلا دیں، پھر وہاں سے اٹھیں تو تیسری جگہ چلے جائیں، ان کو اجازت دیں کہ جی آپ وہاں پہ کر لیں، وہاں چوتھا گھر جلا دیں۔
آپ نے 9 مئی کو جو کیا، 9 مئی کے بعد آپ نے اس سے پہلے 2014 میں جو کیا، ایک مجھے آج بھی وہ خاتون اینکر جو ڈی ایس این جی کی چھت پہ چڑھ کے خدا سے پناہ مانگ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ رو رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں، مجھے چھوڑ دو، ثنا مرزا، وہ مناظر آج بھی یاد ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے وہاں پہ، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے دھرنے جلسے کے اندر، ان کے پرامن رہنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد آئے، وہاں پہ بھی گرین بیلٹ کا، اچھا جب کچھ نہیں ملتا درختوں کو آگ لگا دو، بھائی وہ آکسیجن پیدا کرے، درخت کو کیا آگ لگانے کی ضرورت ہے؟ بس کوئی نہ کوئی ہلا گلا کرنا ہے، پچھلے دفعہ پولیس پہ پتھراؤ کر دیا۔ تو دیکھیں پرامن رہنے کی ان کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اب جو بار بار کہہ رہے ہیں بات چیت کر لو، بات چیت کر لو، نہ مہنگائی سے ان کا سروکار ہے، نہ یہ چاہتے ہیں کوئی معیشت کے بارے میں بات کی جائے، نہ فورن ریلیشنز کے بارے میں بات کی جائے۔ بات ایک ہی ہے، ہمارے لیڈر کو رہا کرو۔ وہ عدالتی معاملات ہیں، عدالتوں میں جائیں، جا کے دیکھیں۔ تو دیکھیں غیر قانونی پروٹیسٹ ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک آفر ہم کر سکتے ہیں، کریں پشاور کے اندر کریں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے پروٹیسٹ ہی رجسٹر کروانا ہے نا، اپنا میسج دینا ہے، پشاور میں کریں، جا کے اپنے صوبے میں کریں، وہاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک تاثر دینا ہے کہ جی ایک صوبے کی فورس نے اٹھ کے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دیا، وفاق پہ حملہ کر دیا۔ تو یہ ساری تخریب کاری ہے اور اس کے پیچھے ایک ان کی منصوبہ سازی ہے، یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیکھیے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ، ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا لیڈر باہر آئے، ان کی بہت بہاریں لگی ہوئی ہیں اور یہ چاہتے ہیں، دیکھیں علی امین جتنا کھل کے پھرے گا، جتنی باتیں کرے گا، ہمارا فائدہ ہے۔ اس کی نااہلی کھل کے سامنے آتی ہے، ایکسپوز ہوتا ہے، تو وہ کیا کریں گے اس کو پکڑ کے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ عوام کا جو نقصان وہ کر رہے ہیں اور تمام تر توجہ سیاست کی طرف ہے، کوئی نوجوانوں کے لیے پروگرام نہیں ہے، ہیلتھ پہ فوکس نہیں ہے، ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہے، صوبے میں تباہی ہو رہی ہے، تو ہم تو ان کو سمجھا سکتے ہیں اور بار بار سمجھاتے ہیں۔ ابھی ایپیکس کمیٹی میں وہ آئے تھے، وہاں بھی ان کو سمجھایا کہ یہ معاملات اس طرح آگے چلیں گے نہیں۔ تو دیکھیں یہ تو عوام نے الیکٹ کیا ہے، اور عوام جب یہ سمجھیں گے، اور عوام کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ وہ گریبان پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ جواب دو، یہ جو لاشیں گر رہی ہیں، جو تباہی ہو رہی ہے، جو کے پی کے اندر کوئی ریفارم نہیں آ رہے، اس کا جواب دو۔ تو یہ عوام کے فیصلے ہیں اور میں سمجھتا ہوں عوام کے فیصلے کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ جی صاحب آپ کا دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارن ریلیشنز ہوتے ہیں نا ہر ملک کے ساتھ آپ کے، وہ بڑی سنجیدہ چیز ہوتی ہے، اور آپ کی ان سے بامی دو طرفہ تعلقات، وہ ٹریڈ کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر، دیگر معاملات کے اوپر، وہ بڑی ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو یہ تو پی ٹی آئی والے بتائیں کہ پہلے غلامی نامنظور تھی یا غلامی منظور ہے، یہ ان کو جواب دینا چاہیے۔ ہم تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلتے ہیں، ہمارے تو بالکل سنجیدہ معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، ایسی غیر سنجیدہ باتیں اسٹیٹس کے درمیان ہوتی نہیں ہوتی کہ فلاں کو رہا کر دو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ یونین کاؤنسل کا الیکشن تو نہیں ہے کہ جہاں چیئرمین الیکٹ ہوگا وہ کہے گا میرے کاؤنسلر کا جو بھتیجا ہے وہ گرفتار ہے تو ایس ایچ او اس کو رہا کر دے۔ جوڈیشل پروسیس ہے، اسٹیٹ ہوڈ ہے، اسٹیٹ کے درمیان ریلیشنز ہیں، اس کے مطابق ہی چلتا ہے۔ ہاں دیکھیں جو آفیشیل ٹول ہے ہمارے پاس، جو آفیشیل خبریں آئی ہیں وہ پچھلی اطلاعات تک 47 تھیں، بٹ مزید اس کو کنفرم کر لیا جائے گا۔ مجھے بھی کچھ اطلاعات ملی تھیں کہ یہ ٹول بڑھ چکا ہے، کچھ کریٹیکلی انجرڈ لوگ ہیں جو سیریس ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو جو فائنل ٹول آئے گا اس کو ہم آگاہ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یا اس طرح کا جو وائلنس ہوتا ہے اس کے خلاف جو اقدامات ہیں، پاک فوج بھرپور جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سرگرم ہے۔ وفاقی حکومت جو ریسورسز پرووائڈ کرنے ہیں، جو وفاقی حکومت کا اس میں کردار بنتا ہے ہم ادا کر رہے ہیں، مگر صوبے کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور پولیس فورس کو پولیٹیکل کام سے ہٹا کے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ پہ لگانا چاہیے۔ جو واقعہ ہوتا ہے وہ کے پی کے اندر ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ طالبان کو واپس بھی یہ لوگ لے کے آئے تھے اور اس کے بعد انتظامات بھی نہیں کر سکے سیکیورٹی کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگوں کی بس ہو جائے گی۔